والی اس کو ہوتی ہے۔ علم سے کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو یہی نہیں ساری زندگی کہاں سے جو آتا ہے اس سے پر وہ کئی چیزوں کو اکٹھی کر لیتا ہے، جس کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید علم نہیں وہ حاصل کر رہا ہوتا، وہ فنون اکٹھے کرتا ہے، معلومات اکٹھی کرتا ہے، حیرت انگیز وہ معلومات، دلچسپ وہ معلومات جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ حیرت انگیز ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کے لیے حیرت انگیز نہیں ہوتی، وہ چیز اسی کے لیے حیرت انگیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو علم کے نام پر وہ جو علم نہیں حاصل کرتا کبھی بھی زندگی کے اندر، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ سورسز دیکھتا ہے کہ علم کے ماخذ کیا ہیں، بنیادی سورسز کیا ہیں، جن کے ذریعے سے وہ جان لے کہ بنیادی سورسز اس کے یہ ہیں، اور وہ انہی کے ذریعے سے کوئی دین کا کام کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ علم کے اسے پتہ ہی نہیں علم کہاں سے لینا ہے۔ اب وہ کرتا کیا علم یا وہ اپنے خاندان سے لیتا ہے، یا برادری سے لے لیتا ہے، یا اپنے ماحول سے وہ علم لے لیتا ہے، یا پھر وہ یہ ہے کہ اور کچھ نہیں، لوگوں کا اسی چلن کے اندر اسی رنگ کے اندر رنگا جاتا ہے۔ نہ ہو تو وہ دنیا کی جو غالب تہذیبیں ہوتی ہیں ان سے علم حاصل کرتا ہے۔ بہت زیادہ پڑھ جائے نا، بہت زیادہ امیر ہو جائے، تو حد سے حد وہ کہاں جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ وہ ان تہذیبوں سے، ان سویلائزیشن سے جن تہذیبوں کا اس وقت عسکری طور پر غلبہ ہوتا ہے اور وہ اپنا علم بنا چکے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ قوم جو دوسری قوموں پہ غالب آتی ہے تو پہلے وہ اپنا علم ایک بناتی ہے، اور اس علم کے ذریعے سے وہ اتنے دھوکے اور اتنے فراڈ اور اس قدر وہ دلچسپ اور حیرت انگیز اور رنگین قسم کا علم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف رغبت کرتا ہے، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے اور اپنی قوم کے دیے ہوئے علم کو وہ ضائع کر لیتا ہے، اور وہ ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے۔ اہل حق ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اہل حق بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ علم کہاں سے لے رہا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں، کوئی فلسفے میں پی ایچ ڈیاں کر رہا ہے، کوئی جناب اپنا سائنس میں پی ایچ ڈیاں کر رہا ہے، کوئی نفسیات کے اندر پی ایچ ڈیاں کر رہا ہے، وہ ان کو علم سمجھتے ہیں۔ اب وہ جب وہ کوئی اپنی غالب زبان جو ہے اس زبان کو علم سمجھتا ہے، مثلا انگریزی کو وہ سمجھتا ہے کہ انگریزی ٹاپ کی بولتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کتابیں اس کی اس میں شائع ہوتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل علم میں سے ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک اس کی کسی زبان کا جاننا یہ علم بن جاتا ہے، یا کسی آدمی کا اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہے تو وہ علم بن گیا۔ لو جی انہوں نے 36 کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے 22 کتابیں لکھی ہیں، وہ پاگل ہے۔ اور کسی بندے کا تجوید کا علم بن جاتا ہے، کوئی قرات اچھی کرتا ہے، کسی کی آواز بڑی پیاری ہے، آپ اس کی طرف، تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی طور پر انسان جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ علم یہ نہیں ہوتا، علم محتاج نہیں ان چیزوں کا، جن چیزوں کا محتاج عام انسان ہوتا ہے، اور وہ عام چیزوں کے ذریعے سے اس کے دل کو لبھائیں، اس کے دل کو اچھے لگیں، اس کی کانوں کو اچھے لگیں، اس کی آنکھوں کو اچھے لگیں، اس کے منہ کا ذائقہ بن جائے یا پہن کر وہ اچھا لگے، وہ اس کو علم سمجھتا ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں، علم کے نام پر آپ کو پوری دنیا کے اندر کھانوں کے نام ہی نہیں آتے۔ کھانوں کے اندر جو کٹلری یوز ہوتی ہے، کبھی اسے فلیٹ ویئر کہتے ہیں، کبھی اسے سلور ویئر کہتے ہیں، ہزاروں نام اس کٹلری کے، ان برتنوں کے، ان چمچوں کے، اور وہ جو ہے نا کانٹے، ان کے ہزاروں نام ہیں، ہزاروں قسم کے، 200 قسم کے گلاس ہیں جن کے اندر وہ شرابیں پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، وائن پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہر گلاس کا انہوں نے الگ نام رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ بھی انہوں نے ایک علم بنا لیا ہوا ہے۔ اور اب ٹیبل اس طرح سیٹنگ کرنی ہے، اس طرح سے کپڑے، پینٹوں کے 20 قسم کے نام ہیں، آپ کے گھر کس سٹائل میں بنیں گے، اس کی چھت کس قسم کی ہوگی، اس کی چھتوں کے 30-40 قسم کے نام ہیں، ہیں جی۔ اور آپ نے کس گلاس ورک کروایا ہوا ہے، پینٹ ورک کروایا ہوا ہے آپ نے، یعنی آپ کسی طرف چلے جائیں وہاں عجیب و غریب گھر، خوبصورت چیزیں، اس میں نت نہیں، تو آپ اس کو علم کہتے ہیں۔
اس میں پھر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو سائنس پڑھا کے اس کو سائنٹسٹ بنا لیتے ہیں، اس کو انجینئر بنا لیتے ہیں، اس کو آئی ٹی کا ماہر بنا لیتے ہیں، وہ قانون کے شعبوں میں موٹی موٹی کتابیں اصطلاحیں ٹرمنالوجیز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو علم دے دیا ہے، اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دینے کے بعد آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اب تو کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پہ، اب وہ سارا کماتا ہے۔ مجھے اس نے کہا ابا جی آپ نماز پڑھا کر، بھی آپ نے نماز ہی پڑھنی اور آپ نے کیا کرنا، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں، منہ آپ کو کوئی لگاتا نہیں، بوڑھے آپ ہو گئے، جنسی قوت ختم ہو گئی آپ کے اندر سے، بیوی آپ کی آپ نہیں کر نہیں سکتے، شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، دل کا مسئلہ ہو گیا، کوئی اور کچھ نہیں، تو بندہ اپنی عمر نہیں چھپا سکتا، جو مرضی ہو جائے، بندہ کہنا صحت مند ہوں، لیکن وہ جو چہرے کے اوپر سلوٹیں اور وہ جو جوانی ہے، وہ شباب ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور آدمی اب سمجھتا ہے کہ میں اب جو نا فارغ ہو گیا۔ بھئی اب تم کسی کام کے نہیں رہ گئے، اب تم صرف دعائیں دینے کے قابل تھے، وہی دیے جا رہے ہو، اور اب تم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو تم نے کچھ نہیں دیا، اپنی جوانی کا کوئی حصہ، جو اس لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس نوجوان کو جس نے اپنا جو وقت ہے اللہ کی یاد میں گزارا ہے، وہ بندہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کی یاد کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ صرف نمازیں پڑھ لیں؟ اللہ کی یاد کا مطلب بہت گہرا ہے، اور بڑا زبردست قسم کا اللہ کی یاد کا علم ہے، جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس چیز کو تلاش کرنا ہے کہ وہ علم لے کہاں سے رہا ہے، پہلے یہ کسی بندے سے سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے اب میں کسی سے کوئی بحث ہی نہیں کرتا، مجھے اب یہ اینڈ پہ پتہ چل گیا کہ یہ لے کر، اس لیے میں اب لڑکوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا، اب میں چاہتا ہی نہیں ہوں وہ میرے پاس آئیں۔ پہلے میری بڑی چاہت ہوتی تھی کہ مجھے ملیں، میرے پاس آئیں، میں ان کے سوالوں کا جواب دوں، میری اب کوئی چاہت نہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ علم کہاں سے لینا چاہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اور یہ علم کیوں لینا چاہ رہا ہے، یہ پہلے یہ بتائے مجھے کہ علم کیوں لینا چاہ رہا ہے۔ ایک ہے نا علم کہاں سے لینا ہے، کون سی کتاب پڑھنی ہے، ایک ہے یہ آپ یہ علم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کوئی طلب، کوئی پیاس، کوئی حقیقت ہے، حقیقت کی تلاش۔ آپ کے اندر اگر کوئی تلاش ہے، کوئی طلب ہے، کوئی پیاس ہے، پھر تو آدمی اس آدمی سے بات کرے۔ نامعقول آدمی اتنی ساری دنیا کے فنون کو چھوڑ کر دین کا علم حاصل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میرے کہنے پر نہیں، جو میرے کہنے پہ بھی توجہ کرنے والا جو ہے نا، مثلا میں کسی کو توجہ دلاتا ہوں کہ بھئی آپ علم دین کا حاصل کریں، تو یہ بڑا گرا پڑا ہوا آخری طبقے کا آدمی ہے جس کو یہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں، علم ایک ایسی چیز ہے، حق کی تلاش ایک ایسی چیز ہے، اہل حق بننا ایک ایسی چیز ہے، حقیقت کی تلاش ایک ایسی چیز ہے کہ اس آدمی کے اپنے اندر تڑپ پیدا ہو اور وہ خود اس کو بے قرار رکھے۔ مطلب کیا وہ ڈپریشن یا انزائٹی پیشنٹ ہو گیا ہے تو اب آپ اسے کہتے ہیں کہ اب تسبیح پڑھا کریں، تو یہ تو اس کو آپ نے علاج بتایا ہے ذہن کو بانٹنے کے لیے کہ اب وہ ادھر نہیں تو ادھر، اب وہ کہتا ہے جب سے میں تسبیح پڑھتا ہوں تب سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو میں اسے یہ کہتا ہوں نہیں، آپ کا ذہن بٹ گیا ہے، اب آپ ایک کام کرنے لگ گئے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس کی برکتیں مجھے آنے لگ گئی ہیں، میں اب بڑا پرسکون رہنے لگا ہوں، ایک آدھ جھٹکا اور لگا تسبیح نکل کے، بھائی جیسے بندے کی بتیسی جالی لگی ہوئی ہو تو وہ جب اس کو آپ دانے چبانے کے لیے دیں گے یا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ گنا تم چوس دو تو وہ چوس لے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا بھائی اب میرے وہ دانت نہیں ہیں، یہ حقیقی دانت نہیں، اور آپ اس کو نکال کے دانتوں کو باہر رکھ دیں تو اب اس سے وہ کام نہیں ہونے والا۔ یہ معاملہ ہے۔ روٹی تو چبائی جا سکتی ہے وقتی طور پر جعلی دانتوں کے ذریعے سے، کان کی سماعت میں آلہ لگا کے جعلی طور پر، آنکھوں پہ اینک لگا کے کچھ وقت کا گزارا ہے، پر حقیقت ہے، وہ اس کی اپنی تلاش نہیں ہے اس آدمی کی ہے۔ اس کے اندر اگر تڑپ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی پوری زندگی اللہ کی طرف بھاگ نہیں سکتا۔ اور یہ اب بڑھاپے کی طلب جو ہوتی ہے نا، یہ تو جب اس کو یہ اب اگر بہت کم ہے کسی کو سوچ آ جائے کہ مجھے بدلنا چاہیے یا مجھے پڑھنا چاہیے یا مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، نہیں، اب وہ لوگوں کے کہنے پہ کہتا ہے کہ اب آپ کی کلین شیو نہیں آپ رہ سکتے، اگر آپ یہ زیادہ کریں گے، بہت تنگ پڑ جاتا ہے تو وہ داڑھی ہلکی سی رکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو اس کے ذریعے سے کام چلائے، یہ ذرا سیٹ میٹ کرانی آسان ہو جاتی ہے، سارے ذرا معتبر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، عزت کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح وہ نمازیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری بات آج جو ہے یہ اصل میں حق کی تلاش نہیں ہے، یہ حقیقت کی تلاش نہیں ہے، یہ معرفت کی تلاش نہیں ہے،
یہ تو اس کے وقتی طور پر، جس طرح ایک آدمی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ وقتی طور پر اس کے اوپر کوئی مرہم لگا دیں، لیکن ہڈی جوڑنا، اس کو بٹھانا، وہ مستقل علاج کرنا، اس پہ وہ پلستر چڑھنا چڑھانا، یہ ساری چیزیں ایک معنی رکھتی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو سب سے پہلے یہ تلاش کرنا چاہیے کہ وہ حق کو کیوں تلاش کرنا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے، کوئی اس کے اندر اپنی پیاس ہے، اس نے کبھی خود بیٹھ کر سوچا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آ گیا ہوں، یہ پہلا سوال ہے۔ اور یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں سارے اس طرح کی گزار رہے ہیں، تو پھر جب سارے اس ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، اپنا گھر بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی وہی کچھ کر رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں، پھر یہ ایک دوسرے کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ جب سب نے مر جانا ہے، سارے لوگ ہی جا رہے ہیں، چاہے وہ بدھ ازم کا ماننے والا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی ہے، سب مرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکی، باقی ہر جگہ پہ انسان نے دو رائے کر لی۔ یہ سب کو پتا کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے بچنا نہیں ہے، میں جو مرضی کما لوں، میں جتنی مرضی عمر پالوں، جہاں میں مرضی پیدا ہو لوں، جو میں مرضی سیکھ لوں، برکیف سب کو دنیا کا ہر وصف، خوبی اور دنیا کی ہر خامی یہ بالآخر فنا ہو جانے والی ہے، ایک دن یہ فنا ہو جانے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آ گیا ہوں اور میں نے کدھر کو جانا ہے، تو یہ طلب میرے کہنے پہ نہیں، اس میرے بتانے پہ نہیں، یا میری اس چیز کے اجاگر کرنے سے اس کے ذہن میں نہیں آیا، وہ خود بھی کبھی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی میں فلاں ہوں اور کاشف علی ہوں، تو جی میں ملک کاشف کے گھر پیدا ہوا ہوں، اور جی میں ملکوں کے ہاں پیدا ہوا ہوں، جی ہم فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کس لیے آئے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ پانی کی بوند ہوتے تھے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ لم شعین مذکورہ، جب ماں باپ، میرے بھی ماں باپ نہیں تھے، میرے دادا دادی بھی نہیں تھے، میرے پردادا پردادی بھی نہیں تھے، ان سے پیچھے جاتے جائیں آدم علیہ السلام تک چلے گئے، جب آدم بھی نہیں تھے، حوا بھی نہیں تھی، تو میں کون تھا؟ میں کہاں سے آ گیا ہوں؟ یہ وہ ایک طلب ہے، جب تک اس حقیقت کی تلاش آدمی کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی نا، اتنی دیر تک وہ آدمی علم کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، جو چیز ان باتوں کا سے حقیقی جواب دے نا، وہ علم ہوگا، اور جو ان کا جواب نہ دے وہ علم نہیں ہوگا۔ مثلا آپ دنیا کے اندر طرح طرح کی، کیا ڈاکٹری اس کا جواب دے سکتی کہ آپ کون ہیں؟ انجینئرنگ دے سکتی ہے آپ کو اس کا جواب کون ہے؟ آئی ٹی دے سکتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کوئی چیز، کوئی فن جو ہے نا، وہ اس کو وہ فن ہے، وہ ایک ہنر ہے، وہ ایک مہارت ہے، جسے جن لوگوں نے دنیا کو حقیقی اور دائمی سمجھ رکھا ہوتا ہے نا، وہ یہی علوم وہی کے مقابلے میں سیکھتے ہیں، ان کے پاس یہی علوم ہوتے ہیں۔ دنیا کی غالب تہذیبیں جا کر آپ چیک کر لیں، ساری کی ساری تہذیبیں جو ہیں وہ آدمی کو یہی فنون سکھاتی ہیں۔ اس کا نام فن ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ یہ فن ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ کوئی تیلی بن گیا، کوئی موچی بن گیا، کوئی لوہار بن گیا، کوئی کمہار بن گیا، کوئی کھیتی باڑی کرنے لگ گیا، کوئی ممار بن گیا، کوئی مستری بن گیا، کوئی مزدور اینٹیں پکڑ۔ یہ زندگی کو، جو زندگی اس کو ملی ہے نا، وہ دنیا میں آ گیا، اور زندگی میں پیٹ لگا ہوا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اور شہوت پوری کرنے کے لیے، وہ اپنی یہ دو کام کر رہا ہے۔ وہ اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے اس جسم کو راحت دینے کے لیے وہ بچاتا ہے گرمی سردی سے اور ان سارے ماحولوں سے، تو وہ یہی فنون سیکھتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا اور حقیقی سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان کا سارا زور، ان کی ساری ذہنی، جسمانی، بدنی، قلبی ساری طاقت جو ہے وہ اسی ایک چیز پر لگ جاتی ہے کہ یہ ہماری یہ زندگی پرسکون ہو جائے، پرتعیش ہو جائے، ہم اچھا کھانے لگ جائیں۔ تعیش میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان۔ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے کپڑے میں اچھے پہنا کروں، اور میں اچھا کھاؤں۔ آپ یہ دیکھیں، آدمی کے پاس جب اختیار آتا ہے اور جب اقتدار آتا ہے یا پیسے آتے ہیں، تو آدمی سب سے پہلے یہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے بازار جا کے سوٹ اچھے چیئرمین کا لٹھا خرید لیتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اب تو یہ چیئرمین کا لٹھا پہنا کریں گے، ہیں جی، اب سفید رنگ ہی چلنا ہے اور کچھ نہیں۔ 15 20 25 30 غریب بندے جب امیر ہوتے ہیں نا، میں تو
میرا تھوڑا تجربہ ہے، میں غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے جب دیکھتا ہوں تو پھر میں دیکھ کے سمجھ لیتا ہوں کہ اب وہ طرح طرح کے کپڑے منگوائیں گے، آن لائن منگوا رہے ہیں، ادھر سے منگوا رہے ہیں، وہ بڑے محنت کرتے ہیں کپڑے منگوانے پہ، ایک بات۔ دوسرا وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں تو چھاڑ دیتا چکن، میں تو جو ڈاکٹر نے دسیا نا بھی چکن ٹھیک نہیں ہے، اب میں مٹن کے سوا کچھ نہیں کھاتا، یا فش کھاتا ہوں، اور فش میں بھی میں ٹراؤٹ لیتا ہوں، یا میں فلانی فش لیتا ہوں، وہ اب یار اب چھوڑ دیا، اور دن میں سیلڈ لے لیتا ہوں، رات کو میں کنوا لے لیتا ہوں۔ نام وہ بتائے گا جس سے پتہ چلنا شروع ہو جائے بھی یہ بندہ امیر ہو گیا ہے، اب یہ نچلی کیٹیگری میں کوئی نہیں۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اس محلے میں بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں میں بڑا ہوا ہوں، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کی بھی نہیں ٹھیک ہوئی، تو تمہاری جب ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر تم آگے نئی چیز کیسے دریافت کر سکتے ہو، یا تمہاری ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس محلے میں نہیں، اب ہمیں کالونی میں جانا چاہیے۔ تو وہ کالونی میں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے سب لوگوں کے پاس ٹاپ کلاس کی سواریاں، پھر وہ سواری حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے۔ اب یہ ساری روٹی، کپڑا، مکان اور سواری، اس کو مینٹین کرنے کے لیے نا کہ یہ برقرار رہیں، یہ جائیں نہ کہیں، آگے ہی جاؤں پیچھے نہ کہیں گر جاؤں، اس کو کرنے کے لیے پھر وہ دن رات بھاگ دوڑ کرتا کماتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا نہیں، وہ پھر ایک ٹوکا پکڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر اخلاص کا وہ بت چڑھا لیتا ہے، اور نیک اور متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، فلانا انجینئر ہے، بڑا اچھا ہے، ٹاپ کلاس کا، بہت مسجد کو چندہ دے رہا ہے، مسجد ہی بنائی جا رہا ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے ٹہنے، کبھی کوئی شے لگا رہا ہے مسجد پہ، کبھی کوئی شے لگا رہا ہے۔ فلانا آئی ٹی کا مار ہے، وہ کہتا ہے جی فیس بک پہ اب میں نے دین کا کام کرنا ہے، شیئرنگ اتنی کرنی ہے، میں نے ڈاکٹر سرار، مولوی صاحب، کاشف علی، مرزا محمد علی، میں نے فلانے کو، حضرت صاحب کو عام کر دینا ہے۔ وہ پھر پیج بناتا ہے اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم اہل حق میں سے ہیں۔ آدمی یہ ساری زندگی کرتا ہے، اور اسی کی بنا پر کہا گیا کہ حشر کے دن آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ اپنی طرف سے لائیں گے، لیکن بھگ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو اپنے تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور یہ اڑا دیے جائیں گے، اور ایک وہ جس کے دکھاوے کے سارے اعمال ہوں گے، یہ بھی اجاڑ دیے جائیں گے۔ یہ ایک نہیں ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم جو ہے علم، وہ اس کی کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر کی طلب ہے، یا ہمارے دیکھا دیکھی کی روش ہے؟ اس لیے ابھی اہل حق کا آپ کو نہیں نظر آنے، ابھی آپ کو مظلوم نظر آنے کہ یار کیوں مارا بچوں کو، فلسطین کے بچوں کو آپ کیوں مار رہے ہیں، ہاں جی وہ دیکھو جی انہوں نے جاڑ دیے، گھر تباہ کر دیے جی، فلانا کر دیا جی، بڑا آپ کو ترس آتا ہے، چندہ اکٹھا کرو جی، سارے جانے میں روٹی پہنچاؤ۔ پہلے آپ کو یہی ہوتا ہے کہ روٹیاں پہنچانی ہیں، وہ پھر آپ کی روٹیاں پہنچ نہیں دیتے، پھر آپ منتیں کرتے، ترلے واسطے ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جی انہوں نے جانتا، پھر وہاں پہ ایک سینٹر اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے اس کے اندر، کشتی کے اندر، وہاں جا کے کہتا ہے جی ہم گرفتار ہو گئے، پتہ سب کو ہی ہوتا ہے گرفتار ہو جانا ہے، ہمیں جانے دیں، نہیں جی ہمارا تو فرض ہے نا وہاں تک جانا، بھی تو آپ کے جانے سے پہلے انتظام ہوا کہ انہوں نے پکڑ کے آپ کو اندر دے دینا ہے، یا تو آپ اچانک گئے اور انہوں نے آپ کو پکڑ لیے، نہیں جی ہمارا فرض، یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں لوگوں کے اندر، یہ پھر آپ کی محبوب شخصیات بن جاتی ہیں، میری اور آپ کی، ہم سارے پھر ان کے پیچھے زندگیاں گزار دیتے ہیں، ہم ان محبوب شخصیات کو پھر پوچھتے ہیں، ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اور پھر ہم اس بندے سے دوستی ختم کر لیتے ہیں جس بندے کے ساتھ ہماری بحث چل رہی ہوتی، اور کچھ نہ ہو تو دل میں کینہ لازمی آ جاتا ہے۔ بحث کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دل میں کینہ، میں نے حساب لگا لیا بندہ ساڑھے نال کوئی نہیں ہے گا، کیسی بات ہے۔ اس پر پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس پہ فرقہ واریاں جنم لیتی ہے، اس کے نقصان ہوتے، وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کدھر کو چل۔ یہ ہے وہ شیطان کا پہلا ہتھ کنڈا کہ وہ علم کے نام پر آپ سب کو دنیا کے فنون، آپ کی مزے کی چیزیں، کچھ ہنر، کچھ مہارتیں سکھا دیتا ہے، جس سے پھر آدمی یہ جو ہے نا یہ اس کی طرف چل پڑتا ہے، اور وہ آدمی اپنی غالب تہذیبوں کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، وہ امریکہ، کینیڈا جا کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان کی زیادہ عزت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں عزت زیادہ کرتے ہم ان لوگوں کی کہ وہ مہمان ہیں، نہیں یہ جھوٹ ہے، نہیں جی ہم فقی کریے مہمان، نہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ افضل ہے ہم سے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ افضل۔ یہ وہ باتیں ہیں جب یہ قرآن مجید نے بیان کی، اللہ اس کا رسول جب قیامت میں اس کو تولیں گے
اب لگتی ہیں بری تو پھر ہم کدھر جائیں کیا جائیں. یہ کئی بندے جنجلاہٹ ہو کے بھئی کیا اللہ تعالیٰ اگر یقین ہے تمہارا تو اللہ سے تم کہو کہ پیارے رب میں تیرے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے میری رستہ دکھا, میں اندھا ہوں, مجھے کوئی نور میرے سامنے پیش کر میرے اللہ. کتنے لوگ جو ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے سے پھر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. عبادت سے پہلے مدد کی درخواست کرے. ایاک نعبد جو ہے نا یہ بعد میں آئے گا, ایاک نستعین پہلے ہے کہ ہم عبادت تو آپ کی ہی کریں گے, لیکن مسئلہ یہ کہ پہلے میری مدد فرما, اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں مجھے مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ. وہ نا جمعہ لیٹ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی علی رضا اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا تھا, تو پنجاب ہاؤسنگ پہنچنے سے پہلے گاڑی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو وہ میرا ایک ہی بھائی ہے, تو وہ پھر میرے سے تو وہاں سے اٹھا ہی نہیں گیا, میں تو کانپ کے رہ گیا سر سے پاؤں تک. تو اس کی بیٹی کے چھوٹی بیٹی حفظ کر رہی ہے, اس کے بھی چوٹ آئی ہے سر پر. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہاں پر ایک لڑکا رہتا ہے سعید ملک, پنجاب ہاؤسنگ میں رہتا ہے, بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے ہمارا, بڑی محبت کرنے والا دید والا آدمی. اس نے کہیں دیکھ لیا تو پھر اس نے فون مجھے کیے, میرا فون سائلنٹ پہ تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے وہاں فرق صاحب تھے, میاں فرق صاحب, ان کو کہا, اور فرق صاحب نے فون پھر مجھے کیا. میرا بھی کوئی اسٹوڈنٹ اس وقت عظیم پاس ہی بیٹھا, اس نے دیکھا ہے کہ فون بلنک کر رہا ہے, فون سائلنٹ. تو میں نے جب دیکھا فرق کا فون تو میرے دل میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے اچانک اس موقع پہ. تو انہوں نے پھر مجھے اطلاع دی. تو عظیم اور جو ٹیچر ہے وہ لڑکا اور ڈاکٹر سلمان, وہ دونوں تو میں نے ادھر بھیج دیے. سعید نے کہا میں بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں لائٹ میں. تو وہ ادھر عادل شیرازی آیا تھا, میں نے پھر اس کو ادھر بھیج دیا. تو کہتے مقداج کو چوٹ آئی ہے, سعید اسے لے گیا. اس نے کہا کہ میں چیک کراتا ہوں کہ آیا یہ بہتر ہو رہا ہے کہ کوئی دماغ میں تو نہیں آئی. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہلکی سی وہ جو چوٹ آئی ہے اس پہ خون ہے, تو بڑے نشان ہے, وہ یہی ابھی بتایا اس نے مجھے. تو ذہن نا میرا پٹ گیا. علی کی ٹانگ علی سے اٹھا نہیں جا رہا, ویڈیو آئی تھی اس کی بنا کے, میں نے بات کی تو بات بھی نہیں ہو رہی تھی اس سے. تو پھر ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ ذہن میرا نا بٹ گیا. 15-20 منٹ پھر مجھے کوئی نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. مصیبتیں جب آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. تھوڑا سا صبر کیا, اب اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. تو یہ ایک بچہ ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ میرے سے بڑی محبت کرتا ہے. ابھی کپڑے, جوتے, چیزیں, کھانا, صبح ناشتہ آ کے بنا کے دینا, رات کو, دوپہر کو, کوئی اتنا کیئرنگ نہیں ہے. یہ میرا ایک بھائی ہے, اس قدر میری خدمت کرتا ہے, اس قدر خدمت کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اور میرے ایک نہیں 20 کام سارے, کیونکہ اب مجھے تو یہ نظر کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور بیماری شوگر کا, وہ مجھے دل کا جو اٹیک آیا ہے یہ اپنے 2-3 ہفتے پہلے, FIC میں لے گیا مجھے اٹھا کے یہاں سے. تو اس وقت مطلب مجھے پتہ ہی نہیں تھا روٹی کھاتے کھاتے مجھے کیا ہو گیا, تو وہ لے گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو میرا بازو بنایا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی تھی نا حضرت ہارون علیہ السلام کی, تو میں نے اللہ سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اپنی حفظ و ایمان میں اس کے خاندان کو, باقی سارے خاندان کو, آپ کو بھی حفظ و ایمان میں رکھے. دعا کیا کریں کہ دنیا میں مصیبتیں آنی ہیں, دکھ آنے ہیں, پریشانیاں آنی ہیں. آدمی جب تک موجود ہے اس نے سب کچھ دیکھ کے جانا ہے. پر اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ وہ اپنے لیے عافیت مانگے اللہ تعالیٰ سے. خیر و برکت والی پریشانیاں اگر آئیں تو خیر اور برکت والی ہو, ہلا دینے والی, توڑ دینے والی. کمزور ہم ناتوان ہیں, کمزور ہیں, بے بس ہیں, مجبور ہیں. ہم نہیں اللہ کے سامنے بول سکتے, نہ کوئی بات کر سکتے, مگر اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. اتنی اجازت شکر ہے اس نے ہمیں دی ہے کہ تم مجھے پکار سکتے ہو جب تم کبھی مضطرب
ہو جاؤ یا تم کبھی پریشان ہو جاؤ تو تم مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں نے پڑھا، انا للہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بندہ اپنا کہ ہمارا ہی قصور ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حفظ میں رکھے اور بڑی کسی بھی مصیبت سے مشکل سے اللہ تعالیٰ اسے ممنون اور محفوظ فرمائے۔ بلکہ میرے سارے بہن بھائیوں کو خاص اب میری نا یہ اتنی نہیں ہے کہ میں اب اتنا کچھ گنوانے کے بعد میں کہتا ہوں یا اللہ جتنی گزر گئی سکون کی گزر، اب کوئی ایسا حادثہ سانحہ میں تیرے دین کی طرف لگا ہوا، مجھے نہ کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں۔ بالکل بندے اپنی عاجزی ظاہر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اب جو ہے نا وہ دین کے اتنے کام پڑے ہوئے کرنے والے اتنے کام ہیں، میں اس میں لگا رہتا ہوں، مرکز بنانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک جلد ہی خوشخبری مل جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکز بنانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، پھر میں سوچتا رہتا ہوں جامعہ کے بارے میں، پھر طالب علم جو آنے ہیں ان کو یہاں کیسے کہاں کی جگہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ میرا اس سلسلے میں کوئی مددگار نہیں ہے، یہ میں آپ کو اس پہ برملا کہہ دیتا ہوں، کوئی ان پلاننگز یا ان چیزوں کے بارے میں کوئی ایسا مددگار نہیں جسے دن رات یہی ٹینشن لگی رہے کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے، اس منصوبے کو کیسے کامیاب کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میرے سر پر اللہ تعالیٰ کے منصوبے سوار رہتے ہیں، دنیا کے منصوبے میرے سر پہ کوئی اتنے سوار نہیں ہے۔ یہ تو یہ دیکھ لیں، یہی گھر ہے، یہی پل بڑھ کے میں بڑا ہوں، جوان ہوں، کیا کر لیں گے ہم؟ کتنے 3 نسلیں یہاں سے گزر گئی، چوتھی آ گئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہی میرے دادا تھے، یہی میرا باپ تھا، یہی میں نے گزار دی۔ اب میرے علی رضا کے بچے ہیں، میرا کزن ہے، اس کے بچے یہاں پر آ جاتے ہیں، وہ بیٹے بیٹیاں چھوٹے، وہ انہی سینوں میں میرا باپ جوان ہوا کھیل کے، پھر میں ہوا جوان کھیل کے، پھر اب ہمارے بچے آگے کھیل کے جوان۔ مکان مٹی گارا اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، بندے نہیں ہیں۔ اس گھر کے جتنے کمرے ہیں، اوپر نیچے سٹوریاں ادھر ادھر تک، ایک کمرہ بھی سکون کا نہیں تھا جہاں پہ بندہ آرام سے لیٹ جائے۔ بس کہہ رہا میں دروازہ بند کر کے لیٹنا چاہتا ہوں، تو وہ اس پورے گھر میں اتنے ماشاءاللہ لوگ تھے، بھرا پڑا تھا، شور تھا، ایک لائٹ بھی آف نہیں ہوتی تھی 1 منٹ کے لیے بھی۔ ہر وقت کچن میں کچھ پک رہا ہے، بن رہا ہے، ہمارا شور ہے، اوپر نیچے نیچے اوپر نیچے۔ اب دیکھیں اس گھر میں ایسی خاموشی ہے، لگتا ہی نہیں ہے کوئی ابھی یہاں پہ کوئی رہا ہوگا، کوئی بسا ہوگا، ٹھیک ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، آدمی کی زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، ہاتھ سے اس کا حصہ ہے، مگر خیر و برکت والے اللہ تعالیٰ سارے معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، یہ مصیبت کوئی بڑی مصیبت نہ بن کے سامنے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب مصیبت آتی 3 شکر پہلے ادا کرتا ہوں، آتے ہی سب سے پہلی دعا تو یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ اس سے بڑی نہیں آ گئی، جتنی مرضی بڑی مصیبت آ جائے اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہی ہے، یہی ایک۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں تیرے ساتھ جڑا ہوا ہوں، کٹ نہیں گیا، کافر ہی نہیں ہو گیا، اواتوادی مجھ سے بکنا شروع کر دیا، شکوے نہیں شروع کر دیے، شکایتیں نہیں شروع کر دی، رویا ہی ہوں نا، تو وہ فطری تھا عمر۔ اور تیسری چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ ساری کچھ دنیا کی مصیبتیں ہیں، شکر ہے میں کافر نہیں ہو گیا، دین پہ مصیبت کوئی نہیں آ گئی، دین پہ مصیبت کوئی نہیں آ گئی۔ تو یہ مصیبتیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تینوں شکر واجب ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے صحت بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ بیٹی، رات وہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بیٹی حفظ کر رہی ہے، تو رات میں اسے ویل کلی ہمزہ لمزہ میں نے پڑھا، اس نے آگے سے پوری صورت ہی سنا دی مجھے، تو دل جو ہے نا وہ اندر سے خوش ہوا۔ پر ایک بات پھر اپنی کمی یاد آئی، بھی رات اس کو اس کے علی کے بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے، 1.25 مہینے کا ہوا ہے، علی کے بیٹے کو اور علی کی بیوی کو میں نے دم کیا ہے، ان تینوں کو باقیوں کو میں نے نہیں کیا، ادھر پھونک نہیں ماری میں نے، تو اس کو مار دی۔ ابھی ذہن میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم نے اللہ کی حفاظت میں لیا ہی نہیں اس کو، اپنی کوتاہی نظر آئی پہلی چیز مجھے نا، کہ رات اس نے مجھے کہا بھائی جان دم کر دیں۔ اب میں ستا تھا، میں کہا جاؤ اپنے گھر کے اندر، مجھے گہری نیند آ رہی، طبیعت میری خراب ہے۔ وہ جانے لگے تو میں نے جانے سے پہلے نا، بچہ پیارا تھا، مجھے اچھا لگا، اس کی ماں کہتی علی کہتا دم کر دے، میں نے ان کو دم کیا، ان کو نہیں اللہ کے سبوت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جھٹکا لگا کے مجھے بتایا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی اپنے تابعی کو دعا سکھائی، ایک
اور کہا کہ یہ تو پڑھ لیا کر، تو پھر مصیبت نہیں آئے گی رات کو، اور رات کو پڑھ لے کر صبح تک نہیں آئے گی۔ تو وہ اس نے ایسے کر کے اس کی طرف دیکھا، تو صحابی تھے نا تاڑ گئے، انہیں دیکھنی نے بتا دیا کہ آپ کو تو فالج ہوا ہے، آپ پہ کیوں آئی یہ مصیبت؟ تو انہوں نے اسے جواب میں کہا کہ جس دن یہ آئی ہے اس دن میں پڑھنا بھول گیا تھا، دم کرنا اپنے آپ پہ بھول گیا تھا۔ آپ اور میں یہ نہ کہا کریں یہ تیز رفتاری سے آ گئی، فلانی آ گئی، رمخانی، میری تو پتہ نہیں، اللہ کی طرف یقین ہی نہیں ہے۔ میں جب بھی سمجھتا ہوں نا کوئی آفت آتی، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ہی کوئی قصور ہے، ہم نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ دم بہت بڑی چیز ہے، اپنے بچوں کو، بیوی کو، کاروبار کو، ہر چیز کو دم کیا کریں۔ اور 24 گھنٹے ایک لفظ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ساری دنیا کو بتاتا ہوں۔ میری نانی جو تھی نا، وہ میری ماں کو اکثر نصیحتیں کرتی رہتی تھی، تو نانی ماں مرحومہ ہے، وہ بڑی نیک خاتون تھی، تو وہ میری ماں کو کہتی ہے کہ جب یہ بچے اسکول جاتے ہیں یا کہیں باہر جانے لگے نا، ان کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو۔ تو میری ماں کہتی ہے امی جی میں پڑھتی ہوں۔ میری نانی نے کہا میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں نا وہ کام کرو، سادہ فی مان اللہ فلانا ٹھمکانا ٹائم لگتا ہے یہ۔ آپ پنجابی زبان میں جب بات کریں گے اللہ کو تو اللہ کو ساری سمجھ آتی ہیں، تو آپ کہیں کہ اللہ تیرے سپرد، رضا کہ میں نے اس کو نکالنا نہیں بچے کو، میں نے کہا نہیں، اللہ کے سپرد۔ تمہاری ماں نے کوئی کوئی تعویذ وغیرہ تمہارے گلے میں نہیں ڈالا، ماشاءاللہ سالے پڑھ کے جوان ہو گئے، تو یہ اللہ کے سپرد سارا کچھ کر دیا کرے، سب کچھ ہی اللہ۔ صبح اٹھیں اللہ میرا سب کچھ، مال جان، عزت، آبرو، پیسہ، دولت، میں خود، میرے بچے، میری بیوی، میرا سب کچھ تیرے سپرد۔ شام جب لیٹنے لگے، مغرب ہو جائے، پھر یہ یا اللہ سب کچھ تیرے سپرد، تیرے پاس، تیری عافیت میں، تیری پناہ میں دے دی، ہر شے اپنی تیری پناہ، پکڑ لے اللہ، ہمیں گھیر لے، رحمت کا سایہ ہم پہ رکھ۔ یہ صبح شام ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا، آپ کر لیں گے نا آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ اپنے جسم کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ پاؤں میرے آج کل گردے کی خرابی کی وجہ سے اتنے موٹے سوجے پڑے ہیں، تو وہ میں نے ایک دن اٹھا، میں نے کہا لگتا ہے ان پہ میں نے دم نہیں کیا، تو میں نے ان پہ کیا دم، دونوں پاؤں کو اللہ کے سپرد کیا، ٹانگوں کو، تو صبح تک نا ان میں کمی آ گئی تھی، گردہ بھی تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا گردہ خراب ہے، آج کل ٹینڈے، کدو، توریاں، دلیا، دال یہی کھا رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، دین کے جو کام ہیں وہ کروں، اللہ تعالیٰ جب تک مجھے رکھیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں، اپنی پناہ میں رکھیں، خیر والی مجھے زندگی عطا فرمائیں، عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہر وقت رکھے، اور موذی امراض اور ان سب چیزوں کو سے اللہ مامون اور محفوظ فرمائے۔ میرا ایک ملازم تھا، اس کے صبح فون آیا، استاد جی میری طبیعت بڑی خراب ہے، میرا رات کزن تھا، وہ ڈیرے پہ بیٹھا تھا، وہیں سے ایک تار بجلی کی گزرتی تھی، تار ٹوٹ کے ہائی وولٹیج کی زمین پہ گری، فصل کو لگ گئی آگ، وہ اٹھ کے بھاگا آگ بجھانے کے لیے، اپنا ہی پاؤں تار پہ آ گیا، تب چھوڑا تار نے جب مر گیا۔ جوان 6 فٹ 6.5 فٹ کا تھا، تو کہتا مجھے استاد جی مجھے نیند نہیں آ رہی، میرا جسم بڑا۔ پھر میں نے اسے کہا مجھے کال کرو، پھر میں نے اسے 10 منٹ لگائے اس چیز پہ کہ یہ جو ہے نا موت کا مقرر وقت ہے، باقی آفت اچانک آئی ہے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، مانگنی نہیں آفتیں آ جائیں تو صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی شروع کر دینی ہے، مانگنی نہیں آنی ہے، مانگنی نہیں کہ آئے میں صبر کروں، نہیں ایسی نہیں بات، اللہ سے کہنا مجھے بچا کے رکھی، میرے ایمان کا کوئی پتہ نہیں کس وقت۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں یہ جو دہری ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں ویسے ہی مان لو، بندے کو سکون آ جاتا ہے کہ چل اللہ ہے، بندے کو وہ اللہ ہی ہے نہیں تو بندہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے چلو کام ہی خراب ہے، جب ہے ہی کوئی نہیں کس سے بات کرنی ہے۔ دعا بڑی چیز ہے، جتنا مرضی ٹوٹا ہوا ہو، بندہ بکھرا ہوا ہو، کرچی ہو چکا ہو، ریزہ ہو چکا ہو، دعا آتی ہے پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، دعا آتی ہے اس کو سلی دینے کے لیے، دعا آتی ہے اس کو سینے سے لگانے کے لیے، دعا آتی ہے اس کو پھر سے کھڑا ہو جانے کے لیے۔ دعا یہ نہ ہوتی، میں کہتا ہوں دنیا کے اندر سارا کچھ ہی برباد ہو چکا ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں دعا دیکھی ہے ایک ایسی چیز، یہی میں نے مولانا اسحاق صاحب سے کہا تھا کہ آپ مجھے دعا کرنا سکھا دیں، بس باقی میں آپ پہ سیدھیاں کر لوں گا، نمازاں بھی سیدھیاں ہو جائیں گی، تو کعبے دے پھیرے ہیں یہ بھی سیدھے ہو جائیں گے، ساری چیزیں جو ہے نا سیٹ ہو جائیں گی۔ ان سب کے اندر بھی دعا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب دعا ہی نہیں آئی بندے کو، کیوں میں جڑوں،
میں اللہ سے کیوں جڑوں، یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنا نفسیاتی مسئلہ حل کرنے میں اللہ سے کیوں جڑوں. بڑے بڑے بندے ہیں، روس کا ایک بہت بڑا تھا، وہ کہتا میں اس لیے اللہ سے جڑا رہتا ہوں، میری جو بیوی ہے نا، میں اسے کام پہ چھوڑ کے گھر سے آ جاتا ہوں کام پہ، اب پیچھے اس کا کون رکھا ہے، میرے چاہتے جو مرضی کر لے، اس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں. کہتا پھر میرے دل میں یہی خیال آتا بھی ایک اللہ تو دیکھ رہا ہے. کتنی اس زمانے میں، اب تو چلو بندے فون کرتے، اب تو زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا. کہتا اللہ ایک ایسا ہے وجود ماننا پڑے گا جو پیچھے آگے دائیں بائیں بندے کی رکھوالی کرنے والا ہو. اس لیے کہتا بھائی میں تو مجبور ہو کے مان رہا ہوں، ماننا میں نے بھی نہیں تھا پر چلو مجبور ہو کے ماننا، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو کے مانے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، اگر کوئی بندہ مجبوری سے اللہ کو مان رہا ہے تو اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا یہ سچا بندہ ہے، اس نے پا لیا اللہ کو، کیونکہ اس کو پتہ ہے چھتروں سے کوئی اور بچا نہیں سکتا، مامون محفوظ میں رہ نہیں سکتا. ہوا چلو ایک بندے کو پتہ ہے چلو یار ڈاکٹر کے اندر تو گولی کھانی پڑنی ہے پھر ہی ٹھیک ہونا. میرے جیسا بندہ مجبور ہو کے دوائی ڈاکٹر عمر بھیجی جو سڑ دیتی، ایک مڑ کے ڈاکٹر میں کہتا تھوڑی بہت تو مر جانا کھالا، تو میں نے کہتا لیا یار میں کھا لوں، وہ پھر نگل لیتا ہے، نہ چاہے ہوئے بھی نگل لیتا ہے. تو رب ایک ایسی چیز ہے، یہ مجبور ہو کے اگر بندہ مان لینا پھر بھی بندہ یہی سمجھتا ہے، سمجھ لے کہ اس نے بہت بڑی اللہ نے رحمت کی ہے آپ ہی کہ اس کو دبا کے نا ٹائٹ کر کے. اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بیڑیوں میں جکڑ کے لاتا ہے. آج بندے نہیں ہونا چاہتے، اللہ کہتا پونا تے مصیبتاں اینیاں کٹھیاں کر کے پاس پھر آج ترے ہوندے ہیں قائد صاحب کوئی وظیفہ دسو، کوئی فلانا استاد جی پیپراں چ پھس گئے. بیٹا تینوں پسا کے لیو نا، تو ماندا، تو نہیں ماندا سکا، تو بڑی شے سی اڈی نہ پتاسا پاندا، تو لبدا ہی نہیں کسی نے، تو ہن آئے ٹھیک ہے نا. تو یہ مجبور ہو کے بھی کچھ لوگوں کو اللہ لے آتا ہے. تو اللہ اسے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. جمعے کے بعد سوچوں گا کہ میں رابطہ کر کے کہ کدھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے کدھر جانا. باقی دل جو ہے نا وہ پریشان تو بندے کا ہوتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی میں نے کہا کہ نہیں جو وہ مجھے پوچھتے تھے اسٹوڈنٹ بھی استاد جمعہ، میں نے کہا وہ تو پڑھانا ہے، جمعہ تو پڑھانا ہے بھائی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے. جمعہ کیسا ہوگا؟ مصیبت میں ہی خدا کے ساتھ جڑ جائے، مصیبت میں ہی. مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا مجھے، میں نے جب میں بہت شدید بیمار ہو گیا آخری اسٹیج پہ چلا گیا، تو میں نے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی اس سارے سلسلے میں میری اللہ کی طرف بڑی توجہ رہی ہے، میں اللہ سے باتیں کرتا رہا ہوں ساری رات اپنے دکھوں کی. کہتے ہو اس تو بڑی نعمت کیڑی سی جڑی تینوں رب نے اس بیماری چ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، مصیبت میں تو جڑا ہو تو بندہ ہے. مصیبت سے جب ظفر آدمی اس کو نہ جانیے لگا ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں یاد خدا نہ رہی. بندے کو اپنے اللہ کی یاد جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے ہر وقت نا. شادی کے گھر تو زیادہ اللہ کی یاد کرے، مصیبت آ گئی تو زیادہ اللہ کو یاد کرے ہیں. کوئی عید کا دن آ گیا تو دیکھیں ایک نماز بڑھا دی اللہ نے، کہا عید پڑھو ہے سارے، آج خوشی کا دن ہے، تو خوشی میں عبادت زیادہ کر دیتے ہیں، غمی میں عبادت زیادہ کر دیتے ہیں. تو زیادہ جب اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو یہ بندہ صاحب ایمان ہے، یہ بندہ خراب نہیں. بھول بھال گیا سانوں کی پتہ کی ہے، اسی نمازاں ہی نہیں پڑھیاں، گھر جنازہ پیا سی. اللہ کہتا ہے جنازے تیرا بھی اٹھنا ہے، سمجھ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچا کے رکھے. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں، میرے خاندان کو سب کو، آپ کے خاندانوں کو سب کو اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں سب کو اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، حوادث سے معمون اور محفوظ فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ. باقی پاکستان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اقوام عالم کے فیصلے. پاکستان نا یہ آپ جو مرضی یہ کہی جائیں، آپ کو نکالیں گالیاں، آپ کو تو مجھے پتہ ہی نہیں مینٹری لیول کیا ہے. ایک بات یہ جب سے یہ بنا ہوا ہے نا تب سے یہ ساری دنیا کی قوموں کو ایک بات ضرور اپنے وجود سے بتا رہا ہے بھی میرا ہونا اتنے بہت ضروری ہے، جب میں نہ ہوا نا تو کام بڑا خراب ہو جائے. تھوڑا افغان جنگ ہو وہ بھی ساڈا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں جی، دوسری پہلی جنگ میں ہوئی تھی مجاہدین والی، سوویت یونین والی، دوسری جنگ ہوئی
یہ اب آیا پاکستان ہر دفعہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی بھی میرا ہونا بہت ضروری. ادھر سے ایران نہیں مانتا, ادھر سے امریکہ نہیں مانتا, ادھر سے سعودی عرب نہیں مانتا. کتنے ایک دن میں وزیر اعظم 3 جگہ پہ گیا ہے. کہتے ہیں نا شہباز بڑا سپیڈ ہے, وہ سپیڈ ہی ہے. ایک دن 4 ملکوں کا دورہ اور وہاں کو اکٹھا کیا, سمجھایا, بتایا. اگر $3 ارب UAE نے ہم سے لے لیے ہیں تو $8 ارب رات دے سعودی عرب نے بھیج بھی دیتے. یہ اپنی اہمیت بتاتے رہتے ہیں, اور سہرا اس کا جو ہے نا نواز شریف کے سر پہ جاتا ہے. بہت برا لگتا ہے لوگوں کو. اس نے ایٹمی طاقت شروع سب نے کیا ہے, پر جرت کسی کی نہیں تھی ایٹمی طاقت کا اعلان کرنے کی. اس نے کیا, جو مرضی ہو, بات تو اعلان کی ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اتنا ایمان دی گل نہیں بننی. یہ جا کے میں مکے پورے چی واضح دسنا کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, وہ ایمان اللہ کے نبی کو زیادہ پسند ہے. جرت والا, قوی ہونے والا تھا. جرت یہ نہیں ہوتی بڑکیں مارنی, جرت ہوتی وہ کام کر کے دکھا دیا جائے جس کام کو سارے لوگ ناممکن سمجھ رہے ہوں. یہ جرت ہوتی, بہادری ہوتی. اس کے لیے بولنا ضروری شرط نہیں ہے. اس کے لیے چپ بندہ بھی نہ, گم سم بندہ, بغیر پرچی کے ساتھ بات کرنے والا بندہ چاہیے. بغیر پرچی میں بولے بندہ پھنس جاتا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے بھی پرچی بھیجی نال بسا قرآن جی سارے جانے پڑھو, تو یہ پڑھ کے میرے کو بغیر پرچی دے سارے جانے نماز پڑھی جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, یہ کام کرنا ہے, تو یہ اس کے سر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کمیاں خدائیاں معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے. پاکستان کو اللہ امن عالم قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے. یہ ہے, اس کی خیر مانگے تو ہم ہیں, ورنہ دیکھ لیں کیا فلسطین میں, لبنان میں, غزہ میں, اپنا ہی وطن ان کا ہے, ان کو کوئی وہاں زندگی نہیں ہے. تو شکر کریں آپ کی یہ یہاں پہ زندگی ہے, آرام سے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, فیصلے کریں. باقی کمیاں بیشیاں بھائی آپ کی اپنی زندگی میں, آپ کی اپنی جو بندہ زیادہ کہتا ہے نا پاکستان ٹھیک نہیں, اس کی بیوی اور بچے سے پوچھ کے دیکھو, وہ کہتا ہے ساڈے ابا جی سب تو زیادہ کمینے آدمی ہیں, کوئی کم ٹنگ نہیں کرتے, سامنے انہوں نے زندگی رکھا ساری زندگی. آپ پہ پوچھ لے, کوئی آپ کے بچے بھی خوش نہیں آپ سے ہونے, ماں باپ بھی خوش نہیں. وہ کہتے ہیں بس فکر میاں بیشیاں پتر نال ہی چل دی ہیں, یعنی خوش کوئی نہیں 100% کسی سے کو. تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اشف کل مریض, اللہم ارد کل غریب, اللہم اقض کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفرة والمشرکین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقتل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یا الہی میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. میری بھتیجی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما. جس کام کے لیے میں نے اسے اچھے اسکول میں, دینی ادارے میں داخل کرایا, یا اللہ وہ میرا خواب پورا فرما. میرے بھائی کو پورا میرا معاون بنا, اور اس کو میرے ساتھ کھڑا رکھ, قوت اور طاقت عطا فرما. اسے بیماریوں سے, دکھوں سے, مصیبتوں سے, حوادث سے, علام سے, اندرونی بیرونی, جسمانی, ذہنی, اخلاقی, قلبی, جو بیماری سب سے مامون اور محفوظ فرما. اس کی اولاد کو بھی, وہ میرا خیال اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو, اس کے بیٹے بیٹیوں کو یا اللہ میرے لیے, اور اسی طرح میری بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش و خرم بنا دے یا اللہ. ان کی اولاد بھی حافظ بن گئی ہے ایک کی, یا اللہ ان کے بچے جو دین کے حفظ کرنے والے, دین کی حفاظت والے, دین کے سپاہی, دین کے خادم, تیرے نبی کے سپاہی, تیرے نبی کے خادم, یا اللہ تیرے دین کے خادم بن کے ان کو زندہ رکھ, اور انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ. یا اللہ مجھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفیں سیدھی فرما. ڈاکٹر صاحب آ جائیں.